بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن میں حاضر ہوں۔ سلسلہ ہے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا۔ پہلا سوال ہے نجم کاظمی صاحب کا، پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کی اولاد جوان ہو یعنی شادی کے قابل ہو مگر ان کے والدین ان کی شادی کی طرف توجہ نہ دیں تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جبکہ اولاد شادی کی خواہش مند بھی ہو؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 3 میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 3 اور 4 لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ ان 2 3 یا 4 میں تم عدل و انصاف کو برقرار نہیں رکھ سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ایک طرح سے نکاح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا میری سنتوں میں سے ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی انسان بدکاریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، غیر محرموں سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، بندے کا دل اور دماغ برے خیالات سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کی نسل بڑھتی ہے۔ اسی طرح نکاح کے اور بہت سارے معاشرتی اور اخلاقی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اب رہا ان کا سوال کہ والدین اگر بچوں کی شادیاں نہ کریں تو اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو اس بارے میں بھی گزارش ہے کہ اس کے متعلق بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد جوان یعنی بالغ ہو جائے تو جلد از جلد ان کے نکاح کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر اس بلوغت کے بعد ان بچوں سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کے ذمہ دار ان کے والدین ہوں گے، کیونکہ ہمارے معاشروں میں اسلامی اقدار کو فالو کیا جاتا ہے، اس لیے بچوں کی شادی کی ذمہ داری والدین ہی کی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر والدین بچوں کی شادیاں نہ کر سکتے ہوں، مثلا کوئی مالی مجبوری ہے، کوئی اچھا مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یا کوئی خاندانی مسائل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے شادی کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اول تو بچوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حالات بہتر ہونے اور سازگار ہونے تک ماں باپ کے ساتھ صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو صبر کا یارہ نہ ہو اور اسے گناہ کا سخت اندیشہ ہے تو پھر وہ اپنے والدین کے تعاون کے ساتھ ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اور ان کی رضامندی کے ساتھ اپنے طور پر اگر شادی کا بندوبست کر سکتا ہے، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ رہ سکتا ہے تو بالکل وہ شادی کر سکتا ہے۔ اسلام میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے بشرا صاحبہ کا، پوچھتی ہیں جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی، یا اگر وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ اور اگر کسی کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ضائع ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے پاک ہونے کا؟ بشرا صاحبہ، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس وقت جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ اس کی کم سے کم مدت کچھ بھی نہیں ہے فقہ کے اندر اور اسلام کے اندر، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اسے بالکل خون جاری ہی نہ ہو، تو لہٰذا وہ پاک ہی ہوگی، نہا دھو کر نماز پڑھ سکتی ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، باقی اپنے عبادات کر سکتی ہے۔ اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر 40 دن تک بلیڈنگ جاری رہتی ہے وقفے سے، اگرچہ وہ وقفہ 15 دن کا ہی کیوں نہ ہو، وہ نفاس ہی کہلائے گا۔ اور حمل ضائع ہو جانے کی صورت میں اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر 40 دن تک وقفہ سے خون آتا ہے تو سب دن نفاس کے ہی شمار ہوں گے، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد اگر وہ صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ نماز روزہ اپنے دیگر عبادات ادا کر سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ میں کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔